پروگرام مہذب دنیا کے سنگ اور میں ہوں آپ کی میزبان سارا خان۔ ناظرین، آج ہم بہت ہی سینسٹیو ٹاپک کے اوپر بات کرنے لگے ہیں۔ ویسے تو ہمارے وطن عزیز میں خاندان کے تقدس کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ یہ خاندان ہی تو معاشرے کی بنیادی اکائی ہے جس نے معاشرے کو درست سمت کی طرف لے کر جانا ہے۔ آنے والی نسلوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام بھی یہیں پر ہونا ہے۔ لیکن حالیہ کچھ چند برسوں میں ہم ایک بڑا تشویشناک ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں، وہ ہے طلاق کی شرح میں بڑھتا ہوا اضافہ۔ اب بہت سارے عوامل اس کے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ اگر ایک رشتہ آپ رکھنے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے کون سے عوامل تھے، آپ نے جو عمارت ہے اس کی بنیاد کتنی پائیدار رکھی ہے۔ اگر وہ بنیاد ہی کمزور ہوگی، چونکہ آج کل کی شادیوں میں ہم نے دیکھا کہ جو میٹیریلسٹک اسپیکٹ ہے شادیوں کا، کہ کتنا جہیز ہوگا، شادی کا فنکشن کہاں پر ہوگا، اس پر کتنی لاگت آئے گی، گیسٹ لسٹ کیسی ہوگی، ان باتوں پر تو ہم نے بہت زیادہ زور دینا شروع کر دیا ہے۔ مگر جو اہم ترین بات ہے کہ لڑکا اور لڑکی کتنی زیادہ ان میں ذہنی ہم آہنگی پائی جاتی ہے، ان کی مینٹل کمپیٹیبلٹی کتنی زیادہ ہے، جو خاندانی اقدار ویلیوز ہیں وہ آپس میں ملتی ہیں یا نہیں ملتی۔ چونکہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے یہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے اگر اس میں پیار و محبت اعتماد ہو، مگر یہ رشتہ کچے دھاگے سے بھی زیادہ کمزور ثابت ہوتا ہے اگر اس میں بد اعتمادی ہو اور غم ہو خوشی کی بجائے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس حوالے سے جو طلاق کی جو شرح بڑھ رہی ہے، اکیڈیمیا کیا رول پلے کر رہی ہے، معلم کیا کردار ادا کر رہا ہے، کیونکہ شادی کا فلسفہ ہی قربانی ہے، ایک دوسرے کے لیے سیکریفائس کرنا، کمپرومائز کرنا، ایڈجسٹ کرنا۔ یہ والی ویلیوز جو آج کل کی نسل میں کہاں سے انکلکیٹ ہوں گی، اس میں ٹیکنالوجی کا کیا فیکٹر، کتنا عمل درآمد ہے۔ اور پہلے تو ہمارے جو بڑے بزرگ ہوتے تھے وہ معاملات کو کورٹس تک پہنچنے نہیں دیتے تھے، وہ پہلے سے ہی صلح صفائی کرا دیتے تھے، ریکنسائلیشن ہو جاتی تھی، معاملہ ریزالو ہو جاتا تھا۔ مگر آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائریکٹ کورٹ میں معاملہ چلا جاتا ہے۔ تو طلاق کے پیچھے جو یہ عمل ہے، اس کے پیچھے کون سے فیکٹرز ہیں اور ہم خاندان کو یہ جو رشتہ ہے اس کو بچانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے رمل عباس، بہت شکریہ، مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں جویریہ یونس، ماہر انسانی حقوق۔ گفتگو کا آغاز میں کرنا چاہوں گی رمل سے۔ رمل، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو شادی کا فلسفہ ہے وہ کیا ہے؟ جب دو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جینے مرنے کا عہد کرتے ہیں، ان کے بیچ سب سے اہم بات کیا ہونی چاہیے کہ وہ جو زندگی کی گاڑی ہے اس کو آگے چلا سکیں؟ Thank you so much, Sarah, for having me. Yes, definitely this is a very important topic. اس چیز پہ ڈسکشن کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ پہلی تو بات ہے کہ لفظ ڈیورس کو ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے اور لوگ کھل کے اس ٹاپک پہ بات نہیں کر سکتے۔ So I really appreciate you to start talking about this topic. شادی کا مطلب ہے کمٹمنٹ۔ شادی کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے بالی ووڈ موویز میں ہوتا ہے کہ جب شادی ہوگی تو ہیپی اینڈنگ ہوگی، نہیں، اصل چیلنجز شادی کے بعد سٹارٹ ہوتے ہیں۔ سو شادی کا مطلب ہے کمٹمنٹ، اور کمٹمنٹ ایک دفعہ نہیں، ڈیلی۔ آپ کو اپنے پارٹنر کو ایک دفعہ چوز کر لیا تو وہ ہمیشہ سب کچھ اسموتھ نہیں ہوگا۔ آپ کو اپنے پارٹنر کو ہر دن صبح اٹھ کے ہر دن چوز کرنا ہے۔ یو چوز یور پارٹنر ایوری ڈے، آل اگین اینڈ اگین۔ تو سیکریفائس، کمٹمنٹ، اس کے علاوہ آپ نے ان کو یقین دہانی کرانی ہے کہ آپ ان کے ساتھ مخلص ہیں، آپ اعتماد کرتے ہیں، آپ محبت کرتے ہیں۔ یہ اچھا، یہ الفاظ کی ادائیگی بھی بڑا ضروری ہے۔ بہت سی باتیں دل ہی میں رہ جاتی ہیں اور کہہ ہی نہیں پاتے ہم۔ بالکل، اینڈ سارا اپریشیٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں موسٹلی ہم ڈیلی لائف میں نیگیٹو اسپیکٹس پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ حالانکہ جیسے پارٹنر نے اگر کوئی چھوٹا سا جیسچر، کائنڈنیس شو کی یا بڑا کچھ کیا تو اس میں اپریسیشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ پارٹنرس کا ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا، اور اس سے ایک انڈیویجول سیلف کانفیڈنس بھی آتا ہے، بیکاز پارٹنر جو ہوتا ہے وہ ایک سگنیفیکنٹ ادر ہوتا ہے۔ اس کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات آپ کو افیکٹ کرتی ہے۔ آپ بے شک کہیں کہ نہیں افیکٹ نہیں کرنا چاہیے کسی کی کوئی بات، لیکن جو ہمارے سگنیفیکنٹ ریلیشنز ہوتے ہیں ان کی باتیں ہمیں افیکٹ کرتی ہیں۔ تو پارٹنر کا اپریشیٹ کرنا بہت ضروری ہے، یعنی کہ اگر آپ ایک دوسرے کی تعریف کر رہے ہیں تو آپ کا رشتہ مضبوط ہو رہا ہے، اور اگر آپ ہر وقت صرف شکایتیں کر رہے ہیں، آپ کا بہت زیادہ وہ رویہ ہے کہ آپ صرف نیگیٹو اسپیکٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں، اس کا اثر آپ کے رشتے پہ لانگ ٹرم بھی پڑے گا اگر شارٹ ٹرم نہیں پڑ رہا تو۔ ایگزیکٹلی، آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے، آپ کی شخصیت پہ، آپ کا کانفیڈنس، آپ کانفیڈنٹ، مزید کانفیڈنٹ ہوتے ہو یا پھر آپ کا کانفیڈنٹ لوز ہوتا ہے، یہ اس کا آپ کے پارٹنر کا اس پہ بہت زیادہ رول ہوتا ہے۔ یہیں سے گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ جویریہ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ہماری سوسائٹی کے اندر جو شادی سے پہلے کی کاؤنسلنگ ہے کہ لڑکا اور لڑکی کو پتہ ہونا چاہیے، ان کے لیے آگے کون سے چیلنجز ہیں اور آگے کی زندگی
کس قدر مشکل بھی ہو سکتی ہے اور ایٹ اے سیم ٹائم خوبصورت بھی ہو سکتی ہے. یہ والا کنسیپٹ کیا موجود ہے ہماری سوسائٹی میں؟ انفارچونیٹلی نہیں، لیکن میں اگزامپل دینا چاہوں گی یہاں پہ انڈونیشیا کی، کہ جہاں پہ کمپلسری ہے کہ جب ایک لڑکا لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو انہوں نے کمپلسری ایک کاؤنسلنگ کے اندر جانا ہے جو کہ ان کے یونین کاؤنسل کے لیول پہ ہوتی ہے. تو جب بھی دو لڑکا لڑکی، ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اب، اور یہ ایک اربن کلچر زیادہ ہے کہ جب لڑکا لڑکی کی آپس میں انگیجمنٹ ہو جاتی ہے تو ان کو آپس میں بات کرنے، ایک دوسرے سے کرنے دی جاتی ہے کہ ہاں وہ آپس میں بات کریں، لیکن وہ دونوں اتنے اممیچور ہوتے ہیں اس لیول کے اوپر کہ بعض اوقات بہت سارے پرابلمس وہیں سے انیشیٹ ہو جاتے ہیں. لڑکا لڑکی کی کوئی بات سنتا ہے وہ عجیب طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے، لائک وائز لڑکی بھی. لیکن انڈونیشیا میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ کی اس طرح انگیجمنٹ ہوتی ہے یا بات آپ کی پکی جیسے ہم کہتے ہیں وہ ہوتی ہے، تو ان کو فوراً جانا ہوتا ہے کاؤنسلنگ کے اندر کہ ان کی آپس میں باؤنڈنگ ہو، وہ دوسرے کو سمجھیں اور وہ جانے کہ ایک دوسرے کے رائٹس کیا ہیں اور ان کی رسپانسبلٹیز ایز اسپاؤسز کیا ہیں. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی اس چیز کا کوئی رواج نہیں ہے، اس چیز کے بارے میں بالکل کوئی بات نہیں کی جاتی ہے اور اس کو کوئی امپورٹنس بھی نہیں دی جاتی، نہ اس پہ کوئی اویئرنیس ہے. اچھا، شادی جو ہے ایک ایسی جرنی بھی ہے کہ آپ خود کو بھی پہچانتے ہیں، آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کون سی چیز جو ہے ٹالریٹ کر سکتے ہیں، آپ کا برداشت کتنا ہے، آپ کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے. یعنی شادی سے پہلے خود کو جاننا ہی بڑا ضروری ہے. بالکل، سیلف ایکچولائزیشن از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو نہیں جانیں گے تو آپ دوسرے کو کیسے جان سکتے ہیں نا. اور یہی بات ہے اپنی خوشی کے لیے بھی. جو میں جب میرے پاس آتے ہیں کچھ لوگ کاؤنسلنگ وغیرہ کے لیے، لیگل کاؤنسلنگ کے لیے، تو ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں آپ دوسرے بندے کو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ خوش نہیں ہے میرے ساتھ، تو ہم یہ بات ان سے کرتے ہیں کیا آپ اپنے آپ سے خوش ہیں؟ تو جنرلی یو نو دے ہیو نو آنسر ٹو اٹ کہ اگر آپ اپنے ساتھ خوش نہیں ہیں نا تو آپ کو دوسرا شخص بھی خوش نہیں لگے. بالکل، یعنی کہ سب سے پہلے آپ کو اپنے ساتھ خوش رہنا سیکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میری تمام خوشیاں دوسرے انسان پہ منحصر ہیں تب مجھے خوشی ملے گی اگر میں وہ دوسرا شخص مجھے خوشیاں دے گا، بلکہ آپ نے تو خود بھی محنت کرنی ہے، آپ نے اس کے سکون کا باعث بھی تو بننا ہے. رمل، ایک کچھ ماہرین جو ہیں اس حوالے سے یہ بھی کہتے ہیں کہ جو معاشرے کے اندر بڑھتا ہوا عدم برداشت ہے، پورے معاشرے کے اندر سوسائٹی لیول کے اوپر بھی ایکسٹریمزم بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، لوگوں میں ٹالرنس لیول بہت کم ہو گیا ہے. تو جو پورے معاشرے کے ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں، عدم برداشت کی طرف جا رہے ہیں، یہی شادی کے رشتے کو بھی اسی طریقے سے متاثر کر رہے ہیں، یا انڈیویجول کوالٹیز اس میں زیادہ میٹر کرتی ہیں؟ جی بالکل بالکل، انڈیویجول کوالٹیز، پرسنل گروتھ، جیسا کہ مسٹر ویریا نے سجیسٹ کیا، سیلف ایکچولائزیشن کا جو ہمارا جرنی ہوتا ہے، دیٹس ریئلی امپورٹنٹ، کیونکہ ہم اپنے پیس کے خود رسپانسیبل ہیں. اٹس ناٹ لائک کہ اگر لائف میں، اگر ہمارے سراؤنڈنگز میں بہت کچھ ہو رہا ہے لیکن ہمارا پیس جو ہے وہ ہم پہ منحصر ہے، ہم خود اس کو مینیج کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ سوسائٹی میں اس چیز کا رجحان بڑھ رہا ہے. اگر اسٹیٹسٹکس کو دیکھا جائے تو بیبی بومرز، یعنی کہ جو ہم سے پہلے والی جنریشن ہے، ان کی ڈیورس کی وہ زیادہ ہے. ہماری جو جنریشن ہے ملینیلز، اس میں کم ہے. ہم میں بھی زیادہ ہے لیکن ہم سے جو پہلی جنریشن ہے اس میں زیادہ ہے. بیکاز اب ہوتا یہ ہے کہ ابھی کیونکہ ہماری سوسائٹی ایک ایوولوشن سے گزر رہی ہے، تو آپ دیکھیں کہ جو بھی چیز ٹرانسفارم ہو رہی ہوتی ہے وہ پہلے ٹوٹتی ہے اور پھر وہ ایک نئے سرے سے اچھے طریقے سے جڑتی ہے. اچھا، آپ کے مطابق جو ہے وہ ڈائیورس کی شرح اسٹیٹسٹیکلی اگر دیکھا جائے تو جو نئی جنریشن ہے اس میں کم ہے، پچھلی میں زیادہ ہے. This is what you said. Yes, because پہلے جیسے کہ آپ نے پہلے بتایا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اپنے فیملی میں ہی بڑے بیٹھ کے اس چیز کو ریزالو کر لیتے تھے. اب وہ جو چیز ریزالو ہوتی تھی وہ اپیرنٹلی ریزالو ہوتی تھی. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے سے پہلی جنریشن میں بہت ساری شادیاں ایمپٹی میرجز ہیں جس میں کوئی لائک ریئل میرج نہیں ہے، اٹس جسٹ اپیرنٹ میرج. اچھا، بہت ساری شادیوں میں جیسے پہلے بھی کہا جاتا تھا کہ وہ بچوں کی خاطر کمپرومائز کرتے تھے، لیکن بچے جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے ماں باپ کے درمیان جو بھی تعلق ہوتا ہے اس کو بڑے اچھی طرح محسوس کر رہے ہوتے ہیں. ان کو اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ میرے پیرنٹس جو ہیں وہ کس وقت خوش ہیں، کس وقت ان کے بیچ میں چپکلش یا تلخی چل رہی ہے، اور پیرنٹس سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو انہی کی وجہ سے کمپرومائز کریں، لیکن ان کے اوپر بڑا نیگیٹو اثر پڑ رہا ہوتا ہے اس چپکلش کا. ایگزیکٹلی، بچے سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. سو کنٹینیوئنگ فرام دیٹ، جو آپ نے کوشچن کیا اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ایک چیز ہے
ٹیبو ہے, ٹھیک ہے, رشتے بنے رہیں تو اچھا ہوتا ہے, اس میں ہمیں سب کچھ کرنا چاہیے, ساری ایفرٹس پٹ کرنی چاہیے, بٹ ان سم کیسز دس از ناٹ اے بیڈ تھنگ. بہت سے کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں تھراپیوٹک وے سے بھی یہ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ اگر یہ ریلیشن ختم ہو جائے تو دونوں کے انڈیویجویلٹی کے لیے اٹس بیٹر. کیونکہ اب دیکھیں جیسے ڈومیسٹک وائلنس یا چیٹنگ کا اگر میرے پاس ایز اے تھراپسٹ اگر میرے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے تو وہاں پہ تھراپسٹ یوزلی سجیسٹ نہیں کرتے, بٹ وہاں پہ ہم یہ سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ یو شوڈ ایگزٹ فرام دیٹ سچویشن. آپ کو اس ریلیشن سے ایگزٹ کرنا پڑے گا اپنے مینٹل ہیلتھ کے لیے اور اپنی ویل بینگ کے لیے. یہ آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے اور میں اسی نقطے کو جویریہ کے آگے بھی رکھوں گی. انہوں نے جیسے یہ نقطہ اٹھایا کہ ابیوسو میرجز جو ہوتی ہیں جس میں ڈومیسٹک وائلنس بھی ہو رہا ہے, تشدد کا ایلیمنٹ ہوتا ہے اور ہیومیلیشن کا اور ڈیگریڈیشن کا اپنے پارٹنر کی, اس طرح کی میرجز کو یہ بھی انڈورس نہیں کرتے کہ اس میرج کو ختم کر دینا ہی دونوں کے مینٹل پیس کے لیے ضروری ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا ٹاکسک میرجز کے اندر بھی کوئی صلح کا راستہ نکلنا چاہیے یا اس کو فوری طور پر ختم ہونا چاہیے؟ نہیں دیکھیں, ٹاکسک میرج ہوتی تب ہے جب آپ ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرنے والے ہوتے. اگر آپ کو ایک دوسرے سے بات کرنے سے پہلے 4-5 دفعہ 10 دفعہ سوچنا پڑے تو دس از دی بگننگ آف دی اینڈ فار اے میرج, بیکاز آپ ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے, آپ کھل کے بات ہی نہیں کر سکتے. جب کمیونیکیشن اس نہج پہ آ جاتا ہے تو وہاں سے واپسی عموماً مشکل ہوتی ہے. لیکن ظاہر ہے حرج کوئی نہیں ہے اگر آپ کاؤنسلر کے پاس جائیں, فیملی کو انوالو کریں, لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ایسی میرجز اگر تھوڑے دن چل بھی جائیں تو الٹیمیٹلی وہ ختم ہو جاتی ہیں, کیونکہ آپ کے پاس جڑ کے رہنے کے لیے, اسپیشلی آپ نے جس طرح رمل نے بات کی, ملینیلس کے پاس آپشنز بہت ہوتے ہیں, تو دے جسٹ وانٹ آؤٹ. اور جیسے دیکھیں اسلام کے اندر بھی جو ہے یہ آپشن تو ہے نا, اسلام نے اس کو ناپسندیدہ ضرور کہا ہے لیکن اس کو الاؤ بھی کیا ہے سرٹن کیسز میں کہ وہاں پہ بہتر ہوتا ہے مینٹل ہیلتھ کے لیے, جیسے رمل نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا. یہ ضروری ہو جاتا ہے دونوں کے انڈیویجویلٹی کے لیے, مینٹل ہیلتھ کے لیے اور ایون بچوں کے لیے بھی, بیکاز وہ بچے جب اس طرح کی ٹاکسک میرجز دیکھتے ہیں تو وہ شادی سے بھی ڈر جاتے ہیں, وہ اس کے نام سے اور ایک ریلیشن شپ کے نام سے ڈر جاتے ہیں, ان کو اس چیز سے بھی خوف آتا ہے کہ کل کو ہمارے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوگا. اور وہ ابیوز میں اتنے زیادہ ڈی سینسیٹائز ہو جاتے ہیں, ان کے لیے ابیوز نارمل بات ہو جاتی ہے کہ آپ کسی انسان کے ساتھ ڈیگریڈیشن والا آپ کا رویہ ہے, اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بات تو بالکل عام بات ہے, پرپیچویٹ کرتی ہے جنریشنز میں. تو یہ بہتر ہوگا کہ اگر دونوں پارٹیز الگ ہو جائیں تاکہ وہ لڑکا یا جو بچہ ہے اس ہسبینڈ وائف کا, وہ یہ چیزیں آگے پرپیچویٹ نہ کرے کہ نہیں عورت کو تو صرف دبا کے ہی رکھا جاتا ہے, اس کو صرف گالیاں ہی دی جاتی ہیں, اس کو صرف ٹارچر ہی کیا جاتا ہے اور وہ آپ کے ساتھ ہی رہے گی. اچھا, اس سے ملتا جلتا سوال ہی, چونکہ اسی میں سے ہی ایک بڑا اہم پہلو وہ نکل رہا ہے کہ رمل سے میں پوچھنا چاہوں گی, جب بھی طلاق کی بات آتی ہے کہ کوئی رشتہ ختم ہو گیا, ڈائیورس ہو گئی, اس میں زیادہ تر جو بلیم گیم ہے وہ عورت کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے, کہ عورت کے اوپر بات آ جاتی ہے کہ آج کل کی جو عورت ہے وہ شاید ایجوکیٹڈ زیادہ ہو گئی ہے, فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے, اس وجہ سے وہ کمپرومائز نہیں کر رہی اور اس کو کمپرومائز کرنا چاہیے, اس کو ہی نبھانا چاہیے, طلاق کی رسپانسبل ہی وہی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا صرف کسی ایک پر رسپانسبلٹی ڈالی جا سکتی ہے؟ دیکھیں, جب بھی کوئی ریلیشن ختم ہوتا ہے, ہمارے یہاں پہ پاکستان میں یہ ہے کہ ایک ٹرینڈ کہ جب بھی کوئی بھی ریلیشن ختم ہو, چاہے وہ فرینڈ شپ ہو, چاہے ریلیٹیوز کے ساتھ ہو, جو بھی ہو, اس کو ہم نے برے نوٹ پہ لڑ کے ہی ختم کرنا ہے, ایک دوسرے پہ بلیم ڈال کے ہی ختم کرنا ہے. حالانکہ یہ چیزیں نائسلی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بھی اینڈ ہو سکتی ہیں. پرابلمز دونوں کی طرف ہوتے ہیں, پروجیکشنز, جو بھی جتنے بھی ایشوز چل رہے ہوتے ہیں, جو بھی انہیلدی پیٹرنز پلے ہو رہے ہوتے ہیں ایک ریلیشن شپ میں, وہ دونوں کی طرف سے ہوتے ہیں. لیکن بلیم وہ تو ایک سوسائٹل اسپیکٹ آ جاتا ہے کہ بلیم جو ہے وہ عورت پہ آ جاتا ہے. اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں کہ ہاں اس کو تھوڑا اور زیادہ ایفرٹ کرنا چاہیے تھا, دس اینڈ دیٹ. یو ایس میں ایک ریسنٹ ریسرچ کے اکارڈنگ جو زیادہ جو ڈیورسز فائل کروائی گئیں وہ عورتوں کی طرف سے تھی. اب یہاں پہ ایک یہ بھی سچویشن پاکستان میں بھی خلا کا ٹرینڈ بڑا بڑھ رہا ہے. ایگزیکٹلی, ہوتا یہ ہے کہ ان لاز اور ہسبینڈ کی طرف سے اس طرح کے سینیریوز کریٹ کر دیے جاتے ہیں, اس طرح کے سرکمسٹانسز کریٹ کر دیے جاتے ہیں کہ عورت
کو خود وہ اسٹیپ لینے پہ مجبور کر دیا جاتا ہے. بٹ میں یہاں پہ لائک اس فیمنزم میں یا اس طرح سے نہیں جا رہی. ڈیفینیٹلی دونوں پارٹنرز ایکولی سفر کرتے ہیں, کیونکہ شادی جو ہے یہ تو ایک محنت ہے نا, اس میں تو آپ کو دونوں کو ایفرٹ ڈالنی ہے. اگر دونوں محنت نہیں کریں گے نا, اور وہ جیسے آپ نے بھی بات کی روزانہ کی بنیاد پر ایفرٹ کرنی ہے آپ کو. آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ ایک دفعہ آپ کی شادی ہو گئی, اب آپ آرام سے بیٹھ کے آپ نے کسی کو حاصل کر لیا, اب جو ہے وہ صرف آپ کے لیے خوشیاں ہوں گی. خوشیاں آپ نے خود جنریٹ کرنی ہے, محنت کرنی ہے. جب بھی طلاق یافتہ خواتین کی بات کی جاتی ہے تو ان کے ساتھ بڑا سٹگما اٹیچڈ ہے. ان خواتین کو سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ بڑی ریبیلیس خواتین ہیں اور انہوں نے ایڈجسٹ نہیں کیا, ان کو کمپرومائز کرنا چاہیے تھا اور انہی کی فالٹ ہوگی, خاتون کی ہی فالٹ ہوگی, اور شاید یہ پڑھی لکھی تھی یا اس کی شاید ڈیمانڈ زیادہ تھیں, تو کسی ایک فریق پر شادی کی ناکامی کا بلیم ڈالا جا سکتا ہے؟ آف کورس ناٹ. تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے, تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. اچھا, یہ جو آپ نے بات کری کہ جی کہا جاتا ہے کہ جی خواتین زیادہ رسپانسبل بیکاز وہ پڑھی لکھی زیادہ ہیں. اچھا, یہ ایک عجیب سی بات ہے, اور مجھے بڑی حیرت ہوئی جب میں نے کچھ اسٹڈیز دیکھی, بڑی فیمس اسٹڈیز تھیں. 2017 کی ایک اسٹڈی تھی مس امبر ناریان کی, ٹرینڈز ان میرٹل ڈسولوشن ان پاکستان, 2017 کی اسٹڈی ہے. اور اسی طرح کی ملتی جلتی اور بھی اسٹڈیز ہیں, مس عائشہ غوث کی بھی. تو اس میں انہوں نے جو ہے وہ یہی کہا کہ جی جہاں پہ ایجوکیشن زیادہ تھی, اب ایک تو اربن فنامنا ہے, دوسرا کہ جہاں پہ ہائر ایجوکیشن تھی, بچے کم تھے, اینڈ دے ور اویئر اینڈ دے ور امپاورڈ, فائنینشلی امپاورڈ, تو انہوں نے ڈیورسز زیادہ لی. اچھا, اس اسٹڈی کے اندر مجھے بہت سیویئر ان سے ایشو یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈسولوشن آف میرج تھرو خلا کا تو ڈیٹا, وہ بھی کورٹ کی فائل میں, رائٹ, اور وہ بھی 1-2 کورٹس میں, ایک لاہور کورٹ کے اندر ہے اور ایک کراچی کورٹس کے اندر, کراچی ڈسٹرکٹ ایسٹ ڈسٹرکٹ کورٹس کے اندر. آپ جو نہیں دیکھ رہے ہیں ڈیٹا, وہ وربلی پروناؤنس ڈیٹا, جو وربلی پروناؤنس طلاقیں ہوتی ہیں جو ہسبینڈ دے رہا ہوتا ہے, اس کا ڈیٹا تو کسی کے پاس نہیں ہے, وہ تو کوئی نوٹیفائی بھی نہیں ہے. تو آپ کمپیئر کیسے کر سکتے ہیں, یا یہ بلیم عورت پہ ڈال ہی کیسے سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ خلا جو ہے وہ, یا جو ڈیمانڈ کر رہی ہے طلاق کی, رشتے کو ختم کر رہی ہے, وہ ایک عورت کر رہی ہے. یہ چیز ڈسپیل ہو جاتی ہے نا جب آپ دونوں ڈیٹا کمپیئر کریں کہ جی وربلی کتنی پروناؤنس ہو رہی ہے, جو کہ آدمی کھڑے کھڑے دے دیتے ہیں. ایک عورت کو تو ایک پورے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے, اپنی کریکٹر اسیسینیشن کرانی پڑتی ہے جا کے کورٹ میں, تب جا کے اس بیچاری کو چھٹی ملتی ہے, جو چھٹکارا ملتا ہے. اور اس میں یہ کہ مرد کے لیے لیگل اور فائنینشیل ریمیفیکیشن بھی نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. باہر تو آپ کو جو ہے پری نپ لوگوں کو سائن کرنا پڑتا ہے, 50-50 ان کی جو ہے وہ ہوتی ہیں, بڑھتی ہیں ان کی جائیدادیں, اور بچوں کے لیے جو ہے مینٹیننس کا ان کو ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ دینا, چائلڈ مینٹیننس کا ان کو ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ دینا پڑتا ہے, جو کا ایٹ سورس ہی کٹ جاتا ہے. ہمارے ہاں تو بیچاری عورت ایلیمنی مانگتے مانگتے اس کی عمر گزر جاتی ہے, بچہ 18 سال سے زیادہ کا ہو جاتا ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑا جاتا ہے, لیکن اس کو ملتا کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو اس بیچاری, اچھا شی نوز آل دس. ایک آدمی جو ہے نا اسپر آف دا مومنٹ میں طلاق دے دے گا, ایک عورت یہ نہیں کرتی, وہ سوچتی ہے, کئی دنوں کئی راتیں سوچتی ہے. اچھا, عورت کے نا بیسیکلی یہ ہے کہ نا اس نے لیسر ایول چوز کرنا ہے, کہ اس نے یہ دیکھنا ہے کہ یا تو میں گلی میں ٹھکانا ہوگا میرے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے, یا تو مجھے جو ابیوزو میرج ہے, یہ ابیوز ہے, ڈومیسٹک ابیوز ہے, یہ برداشت کرنا ہے. یہ دو اس کے پاس چوائسیز زیادہ تر ہوتی ہیں, اور ان میں سے کسی ایک کی طرف وہ جاتی ہے, پھر وہ بڑا سوچ سمجھ کے. ڈیفینیٹلی رمل, کیا سمجھتی ہیں آپ کہ جیسے جدید میڈیا کا دور ہے, ٹی وی ڈراموں کے اندر آج کل جو ہے طلاق کو بڑا نارملائز دکھایا جاتا ہے, اور بہت زیادہ میاں بیوی کی چپخلش دکھائی جاتی ہے ڈراموں کے اندر بھی, پیار محبت کی بجائے جو ساس بہو کی لڑائیاں ہیں اور میاں بیوی کی جو ایک کشمکش چل رہی ہوتی ہے, ٹینشن چل رہی ہوتی ہے, اس کو ہمارے میڈیا کے اندر بہت زیادہ مین اسٹریم ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو طلاق کا جو ٹرینڈ ہے اس میں اس کا بھی کردار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, میڈیا وہی آپ کو دکھاتا ہے جو آلریڈی معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ ہماری جو سوسائٹی ہے, ہمارا ملک ایک ٹرانزیشن سے گزر رہا ہے. ٹرانزیشن پیریڈ میں ہوتا یہ ہے کہ آپ پہلے چیزیں بہت زیادہ شیٹر ہوتی ہیں, اس کے بعد وہ نارمل ہونا شروع ہوتی ہیں. اب یہ اس کو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں میں اویئرنیس آنا شروع ہو گئی ہے. اب دیکھیں کہ پہلے عورتیں لائک ڈومیسٹک وائلنس برداشت کرتے کرتے ان کی پوری زندگی گزر جاتی تھی, اور وہ جو ڈس فنکشنل ہوم ہوتا تھا اس میں بچے بڑے ہوتے تھے, رائٹ. لیکن ابھی یہ ہوتا ہے کہ اب کیونکہ عورتوں میں بھی سیلف اویئرنیس آ گئی ہے, ان کو پتہ ہے کہ یہ کرائم ہے, میں نے یہ کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کرنا. جیسے کہ ہم بچوں کی بھی بات کر رہے تھے کہ جب بچے اس طرح کے ماحول میں بڑے ہوتے ہیں تو ان میں کس کس طرح کے ایشوز آتے ہیں. اب جیسے لائک ایک سنگل پیرنٹ کے ساتھ بڑا ہونا بیٹر ہے ایک ڈس فنکشنل ہوم میں, جہاں پہ آل دا ٹائم لڑائیاں اور وائلنس اور ڈومیسٹک وائلنس یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں.
سو آئی تھنک کہ لوگوں میں اب اویئرنیس آ رہی ہے, اور خاص طور پر جو خواتین ہیں ان کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ یہ ہمارے رائٹس ہیں, یہ ہماری ریڈ لائن ہے, ہم نے اس سے زیادہ ٹالریٹ نہیں کرنا ہے, یا ہم نے ابیوز کو کسی بھی صورت جو ہے, چونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کی آنے والی نسل ہے وہ بھی دیکھ رہی ہے ان کی ماں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن اگین ہم یہی سمجھتے ہیں کہ شادی کے اندر دونوں فریقین جو ہے ان کو محنت کرنی ہوگی, دونوں کے اوپر رسپانسبلٹی آتی ہے, ایڈجسٹ بھی کرنا ہوگا, ٹالریٹ بھی کرنا ہوگا. جیسے جب رشتوں کی بنیاد ہماری سوسائٹی میں رکھی جاتی ہے, دیکھا جاتا ہے کہ بینک بیلنس کتنا ہے یا خاندان کتنا زیادہ ویل آف ہے, یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ ان کی اخلاقی اقدار کیا ہیں, کیا ہمارے ساتھ ہمارے بچے کی یا بچی کی ان کے ساتھ ذہنی ہمانگی مطابقت ہو سکے گی. یہ پہلو ہے, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ یہ آف کورس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور میں یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی, مجھے ایک چیز جو بڑی اچھی لگی, نیپولین کوڈ ہے جو امپلیمنٹ ہوتا ہے فرانس کے اندر, اس میں 2 لوگوں کو شادی کرنے کی اجازت تب ملتی ہے جب وہاں پہ گورنمنٹ یہ دیکھ لیتی ہے کہ دے ہیو کمپیٹیبلٹی ٹوگیدر, پھر آپ کو اجازت ملتی ہے. اور ان کا بلڈ ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں کہ آپ اس طرح کا کوئی ہیریڈیٹری ڈیزیز تو کیری نہیں کر رہے. تو یہ چیز جو ہے نا مجھے دیٹ واز ویری آئی اوپننگ فار می کہ اس گورنمنٹ کے لیول پہ, اسٹیٹ کے لیول پہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جی کمپیٹیبلٹی ہے یا نہیں. ہمارے ہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے نا جی خاندان میچ کرتا ہے, کبھی جی میرا بزنس پارٹنر ہے, میرا بزنس ڈیولپ ہوگا تو میں نے اس خاندان میں شادی کرنی ہے. اچھا, اور پورے خاندان میں یہ چاچا پھوپھی مامی کو خوش کیا جاتا ہے کہ ان کی پسند یہ ہے, ان کی پسند یہ, صرف لڑکا لڑکی کی پسند کا کوئی خیال نہیں کرتا. بالکل, the people who matter the most matter the least in our families, in our society. تو بچوں کو سب سے آپ آخر میں رکھتے ہیں, اور پھر یہی وجہ ہے کہ جب آپس میں ان کی نہیں بنتی تو پھر آپ یہی فیملیز جو ہیں وہ پھر آپس میں دوسرے کا منہ دیکھتی بھی نہیں کر رہے ہوتے کہ ہر حال میں ایڈجسٹ کرنا ہے. بس کوئکلی میں کمنٹ رمل سے یہ لوں گی, آپ کیا سمجھتی ہیں رمل کہ اگر شادی کا یہ مقدس رشتہ ہمارے معاشرے میں بچانا ہے تو اس میں اکیڈیمیا یا معلم کیا کردار ادا کر سکتا ہے, خاندان کے بڑے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اس میں دیکھیں سب سے پہلے تو ان کو اپنے اوپر ورکنگ بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارے جو ایجوکیشنسٹس ہیں, ان کے ٹیچرز, ہمارے فیملیز کے جو بڑے ہیں, وہ بچوں کو, ہماری جنریشن کو یا جنزیز کو اس چیز کے لیے بتائیں ان کو کہ پرسنل گروتھ اور سیلف ڈسکوری کتنی امپورٹنٹ ہے اور ہیلنگ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن آپ اگر ایک اپنا ایک ٹراما کیری کر کے لے کے آ رہے ہو, وہی آپ کے ریلیشن شپس میں پلے ہوتا رہے گا. اور اگر آپ خود خوش نہیں ہو, آپ دوسرے انسان میں خوشیاں تلاش نہیں کر سکتے. میں اپنے مہمانوں کا بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گی. آج ہم نے ایک بہت زیادہ سینسٹیو ٹاپک کے اوپر بات کی, اور اس کا کرکس یہی ہے کہ شادی جو ہے اس کا فلسفہ سب سے پہلے سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شادی کرنے سے تمام مسائل حل ہو گئے, اور اگر آپ خود اپنے ساتھ خوش نہیں ہیں, آپ کی سیلف ڈسکوری جو ہے وہ والا آپ کی جرنی یہ بھی کمپلیٹ نہیں, آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا ٹالرنس لیول کیا ہے, آپ کی پسند ناپسند کیا ہے, اور آپ شادی کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا پارٹنر جو ہے وہ آپ کی کمی پوری کرے گا, تو ایسا ہرگز نہیں ہے. شادی جو ہے ایک قربانی کا نام ہے, کمٹمنٹ ہونی چاہیے, اس کے اندر برداشت ہونا چاہیے, آپ کو بہت سارے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں, بہت جگہوں پہ آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. اور سب سے اہم بات یہ, کیونکہ طلاق جو ہے یہ اس کا مطلب اگر لفظی مطلب دیکھیں ترک کر دینا یا گرہ کھولنے کا ہے, یہ صرف جو 2 افراد کی جدائی کا نام نہیں ہے. شادی جو ہے 2 خاندان بکھر رہے ہیں, اور وہ والے ننھے پھول جنہوں نے ابھی اڑان بھی نہیں بھری ہے ان کے پر پہلے ہی کٹ جاتے ہیں. اس لیے آپ کو بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ لینا ہے. اگر آپ نے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے تو اس کے بعد آپ کو نبھانے کے لیے یہ کرنا ہے کہ آپ صرف دوسرے فریق پہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے. آپ کو یہ بھی سوچنا ہے کہ میرے اندر کون سی ایسی کمی ہے, اور کیا میں اپنے پارٹنر کو اپریشیٹ کر بھی رہا ہوں. یعنی ویسے تو کہا جاتا ہے کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں, لیکن جوڑے ٹوٹتے کس وجہ سے ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں کہ میٹیریل اسپیکٹ بہت زیادہ اس میں امپورٹنٹ ہوتا ہے, کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری یہ توقعات تھی, ہماری یہ وشز تھیں, وہ پوری نہیں ہوئی. حالانکہ ایک انسان کی قدر کرنا وہ سب سے اہم ہوتا ہے. اگر آپ اپنے پارٹنر کی قدر نہیں کر رہے تو شادی کی آپ نے بنیاد ہی کمزور رکھی ہے. اپنی میزبان سارہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.